ڈیلی اسلامک لائف میں خوش آمدید، جہاں ہر دن ایک نئی نیکی، ایک نئی دعا اور ایک نئی روشنی کا پیغام لاتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسی روحانی تبدیلی کے بارے میں ہے جو رمضان کے بابرکت مہینے میں شروع ہوئی، لیکن زندگی بھر کے لیے روشنی بن گئی۔ کیا آپ بھی اس روشنی کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، چاندنی مدھم تھی، مگر آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو سرسرا رہی تھی، جیسے کوئی خاموش پیغام دے رہی ہو۔ علی ایک پرسکون گوشے میں بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا، جیسے کوئی سوال جواب کا متلاشی ہو۔ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا، لیکن کیا میں نے واقعی کچھ سیکھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسی لمحے اس کے دادا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر حکمت اور سکون کی روشنی تھی، جیسے برسوں کا تجربہ لیے چل رہے ہوں۔ علی نے ان کے قریب ہو کر اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ دادا جان مسکرا کر بولے، بیٹا، رمضان محض روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک تربیت ہے، ایک موقع کہ ہم اپنی روح کو پاک کر سکیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کر سکیں۔ علی نے اشتیاق سے پوچھا، دادا جان، تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دادا جان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور نرمی سے بولے، بیٹا، رمضان میں اللہ ہمیں تقوی سکھانے کے لیے کچھ عملی سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلے روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جب تم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہو، یہی تو تقوی ہے۔ دوسرا سبق سچائی اور ایمانداری ہے۔ جو شخص اکیلے میں بھی روزہ نہیں توڑتا، وہ در حقیقت اللہ کی موجودگی کا احساس رکھتا ہے۔ یہی احساس، یہی خدا کا خوف ہی تو تقوی کی جڑ ہے۔ تیسرا سبق دوسروں کے لیے ہمدردی ہے۔ جب ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو غریبوں کے دکھ درد کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ یہی احساس ہمیں سخاوت اور قربانی کی طرف لے جاتا ہے۔ چوتھا سبق برائیوں سے دوری ہے۔ رمضان ہمیں صبر اور شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم اپنی زبان کو فضول باتوں، غصے اور جھوٹ سے روکتے ہیں۔ یہ خود کو کنٹرول کرنا ہی تو تقوی کی معراج ہے۔ پانچواں سبق عبادت میں اضافہ ہے۔ جب تم نماز میں خشوع پیدا کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو، تو یہی تمہاری روحانی ترقی ہے۔ رمضان دراصل اس تربیت کا مہینہ ہے جو ہمیں سال بھر کے لیے نیک راستہ اختیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ علی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یاد آیا کہ روزے کے دوران اس نے اپنی بہن کو غصے میں جھڑک دیا تھا۔ کسی غریب کو کھانے کے لیے کچھ نہ دے سکا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ دادا جان، تو کیا اب بھی میرے اندر تقوی آ سکتا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا، رمضان کا اصل سبق یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور خود کو بہتر بنائیں۔ اگر تم آج بھی اپنے اندر صبر، سچائی اور ہمدردی پیدا کرنے کی نیت کر لو، تو تم تقوی کے سفر پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اس رات علی نے دعا کی کہ اللہ اسے ایک بہتر انسان بنا دے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ صرف رمضان میں نہیں، بلکہ پورے سال اپنی زبان اور اعمال کو قابو میں رکھے گا۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی کی مدد کرے گا، غریبوں کے لیے صدقہ دے گا اور اللہ کی راہ میں چلنے کی کوشش کرے گا۔ اگلے دن علی نے سب سے پہلے اپنی بہن سے معذرت کی اور ماں کے کام میں ہاتھ بٹایا۔ اس نے محلے کے ایک غریب بچے کو کھانا بھی کھلایا۔ ایک نئی راہ۔ علی نے سوچا کہ وہ دوسروں تک یہ پیغام کیسے پہنچا سکتا ہے۔ اسے خیال آیا کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو کیوں نہ ایک یوٹیوب چینل بنایا جائے۔ علی نے اپنے دوست کامران کے ساتھ مل کر ایک چینل بنایا جس کا نام رکھا ڈیلی اسلامک لائف۔ وہ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتے جن میں روزمرہ کی نیکیوں، دعاؤں اور رمضان کی برکتوں کے بارے میں بات کرتے۔ آہستہ آہستہ ان کا چینل مقبول ہونے لگا اور لوگ ان کی باتوں کو پسند کرنے لگے۔ استقامت اور کامیابی۔ چند دن بعد علی مسجد میں گیا
اور امام صاحب سے رمضان کے بعد نیکی کے عمل کو جاری رکھنے کے بارے میں سوال کیا۔ امام صاحب نے اسے بتایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے بعد بھی اللہ کا قرب چاہے تو اسے 5 وقتہ نماز، صدقہ اور نیک اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارے گا، اپنی زبان کو بدگوئی سے بچائے گا اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہر ماہ کسی ضرورت مند کو مدد فراہم کرے گا اور ہر دن ایک نیکی کا عمل ضرور کرے گا، چاہے وہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو۔ چند مہینے گزر گئے اور علی نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون، صابر اور اللہ کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دوستوں اور اہل خانہ نے بھی اس میں فرق محسوس کیا اور اس کے نیک اعمال کی تعریف کی۔ ڈیلی اسلامک لائف کی کامیابی، علی کا چینل بھی بہت کامیاب ہو چکا تھا اور اس کے سبسکرائبرز ہزاروں میں پہنچ چکے تھے۔ کئی لوگ علی کو میسج کرتے اور بتاتے کہ ان کی زندگی میں اس کی ویڈیوز کی وجہ سے بہتری آئی ہے۔ ایک روز علی کے والد نے اسے فخر بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، بیٹا، تم نے جو تبدیلی اپنے اندر پیدا کی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہر مسلمان رمضان کے بعد بھی اپنے اعمال کو درست رکھے تو دنیا ایک بہتر جگہ بن سکتی ہے۔ علی مسکرا دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس نے رمضان سے جو سبق سیکھا تھا وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ رمضان محض ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا موقع ہے، اور اگر وہ واقعی تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی نیت اور عمل میں مستقل مزاجی پیدا کرنی ہوگی۔ آپ کا شکریہ کہ اپنے ڈیلی اسلامک لائف کے ساتھ یہ خوبصورت سفر طے کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، مزید ایمان افروز کہانیاں اور نیکی کے سبق سیکھتے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید خوبصورت اسلامی کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔